والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی 13ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنائے تمہارے، شعوباً، خاندان، و قبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم، بلا شبہ تم میں زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ ہے، اتقاکم، جو تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ، علیم، خوب علم والا، خبیر، پوری طرح باخبر ہے۔ احباب گرامی، اس سورت کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ کیا، اور ہم نے 5 آیات ایسی اس سورت کی پڑھی جن کا آغاز اللہ تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا سے کیا۔ اب یہ 5 آیات گزر جانے کے بعد اللہ تعالی تمام انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، اس لیے یا ایھا الناس یہاں پر ذکر کیا گیا۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے 6 ایسے گناہوں کے بارے میں پڑھا جو معاشرے میں فساد کا اور فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی کا مذاق اڑانا، یا کسی کو تانا مارنا، یا کسی کے الٹے نام رکھ لینا، یا پھر بدگمانی، جاسوسی اور غیبت۔ یہ 6 گناہ ایسے تھے جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی کے فرامین کو ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان یہ گناہ کرتا کیوں ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، یا کسی کو تانا مارتا ہے، یا کسی کو برے نام سے پکارتا ہے، یا کسی سے بدگمان ہو جائے، غیبت کرے، چغلی کرے، یا لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کے لیے ان کی جاسوسی کرے، ان کی ٹوہ میں لگا رہے؟ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ تعالی نے یہاں اپنی کمال حکمت سے معاشرے کی اصلاح کے لیے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وہ انداز ہے جس میں اللہ اپنی توحید کا سبق بھی دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کیا تو سنوار کر بنایا، اچھا بنایا، خوبصورت بنایا۔ وگرنہ انسان اگر اپنی ابتدا کی طرف غور کرے تو یہ ایک بدبودار گندے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان کو نہیں پتا کہ یہ ایک ایسا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر یہ قطرہ جمع ہوا خون بنا، اور اللہ نے اس بے جان خون سے ایک زندہ جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اللہ تعالی نے اسی جیتے جاگتے انسان کی جنس بھی بنائی کہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ انا خلقناکم، بلا شبہ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔
یہاں اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف اور ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے کہ کس پسلی سے پیدا کیا، دائیں والی سے یا بائیں والی سے۔ بعض روایتوں میں بائیں پسلی کے لفظ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کا حصہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کا حصہ بنایا ہے، اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ اتارا تھا وہ میاں بیوی کا تھا۔ زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ اترا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں تمہارے ٹکڑے ہیں، یہ تمہاری بیویاں تمہارے ٹکڑے ہیں، تمہیں سے یہ پیدا کی گئی ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا آغاز ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے کیا۔ پھر کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر اللہ نے ان کو اولادیں عطا کی اور نسل بڑھتی چلی گئی، انسان زمین میں پھیلتے چلے گئے، رنگ، زبان، لہجہ اور نسل، یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا۔ ایک نسل، ایک قبیلہ، ایک قوم، ایک زبان۔ دنیا میں اس وقت 6000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، حالانکہ سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ربکم واحد و اباکم واحد، لوگوں جیسے تمہارا رب ایک ہے ایسے ہی تم سب کا باپ بھی ایک ہے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ تو جب سب ایک باپ کی اولاد ہیں تو پھر کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی انگریز کو کسی پنجابی پر، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری یہ فضیلت بہرحال بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس مخلوق کے اندر شامل ہیں جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ لہٰذا تمام مخلوقات سے بڑھ کر اگر کوئی اللہ کے ہاں اشرف مخلوق ہے، اکرم مخلوق ہے تو وہ انسان ہے، اور انسانوں میں سے بھی سب سے عزت والا وہ ہے جس کا دل اللہ کے تقوی سے بھرا ہوا ہے۔ کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنا دیے۔ شعوب بڑا ہوتا ہے اور قبیلہ چھوٹا ہوتا ہے۔ شعوب ایک خاندان کے اندر کئی قبیلے ہو سکتے ہیں، ایک خاندان کے اندر کئی قبیلے ہو سکتے ہیں، جیسے خاندان کا ایک جد امجد ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسماعیل اور دوسرے کا اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کو پھر ایک بیٹا ملا، ان کا نام ہے یعقوب۔ یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بیٹے دیے؟ 12۔ اللہ نے یعقوب کو 12 بیٹے دیے جو بعد میں بنی اسرائیل کے لقب سے مشہور ہوئے، اور ان 12 بیٹوں میں سب سے مشہور یوسف علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ان کا خاندان یعنی شعوب کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور آگے قبائل ہیں 12 قبیلے جو بنی اسرائیل کے مشہور ہوئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کے اوپر لاٹھی ماری تھی تو 12 چشمے نکلے تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر قبیلے نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خاندان اور قبیلے بنائے، کیوں؟ اللہ سب کو ایک خاندان میں رہنے دیتا، لیکن اللہ نے یہ خاندان اور قبیلے کیوں بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور اس کی ایک وجہ نبی علیہ السلام نے بھی بتلائی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے حسب نسب یاد رکھو،
اپنے نسب نامے میرا باپ، اس کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، یہ لڑیاں، یہ خاندان کی رشتہ داریاں یاد رکھو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جاہلیت کی جو قیامت تک نہیں جائیں گی۔ میری امت کے اندر 4 چیزیں جاہلیت کی ایسی ہیں جو قیامت تک نہیں جائیں گی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اپنے خاندان پر، اپنی برادری پر فخر کرنا۔ ہم شیخ ہیں، ہم مغل ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم سید ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ فخر کا اظہار کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فخر پسند نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ فخر کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے ہاں تمہاری حیثیت کیڑوں مکوڑوں جیسی ہو جائے گی۔ اپنے خاندان پر، اپنے آپ پر فخر کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کے ہاں بندے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ پہلا کام الفخر فی الانصاب، اپنے حسب نسب پر، اپنی برادری پر، اپنے خاندان پر فخر کرنا، غرور میں آ جانا، تکبر میں آ جانا، ہم جیسا کوئی نہیں ہے، ہم یہ ہوتے ہیں، ہم سید ہوتے ہیں، ہم مغل ہوتے ہیں، ہم بٹ ہوتے ہیں، ہم اپنی بات سے نہیں پھرتے، ہم جی رانے ہوتے ہیں، ہم نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، میں تو ایک مرتبہ کہہ دوں تو پھر تو میں اپنی بھی نہیں سنتا۔ یہ جو انداز ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور تحمل اور برداشت تو ہے نہیں۔ کوئی مجھے آنکھیں دکھا کر جائے کہاں، اس کی ایسی کی تیسی میں کر دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں۔ دوسرا والطعن فی الانصاب، خود پر فخر ہے تو دوسروں کو حقیر تو سمجھے گا ہی، لوگوں کو ان کی برادری کا، ان کے خاندان کا تانا دینا۔ جٹ ہے تو اس میں عقل نہیں ہے، عقل ہے تو پھر جٹ نہیں ہے، کہتے ہیں لوگ، یہ نہیں کہتے۔ اسی طرح پٹھان ہے اور اسی طرح خان ہے، جی فلاں ایسا ہے ویسا ہے، ان میں عقل ہی نہیں ہے، جاہل قوم ہے، پھر کیتی نہ نے بٹاں لی، کر گیا نہ رانیاں والی۔ یہ جو انداز ہے کہ لوگوں کے اوپر تانے کرنا، تانے کسنا اور ان کو حقیر سمجھنا، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی جاہلیت کہا، اس کو بھی جاہلیت میں سے قرار دیا۔ اور بندہ پڑھا لکھا ہو کر ایسا کام کرے تو پھر اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ ستارہ گری کریں گے، ستاروں کو پوجیں گے، ستارہ، بس ستارہ، میرے آج کل ستارے گردش میں ہیں جی، میں یہ نگ پہن رہا ہوں، پتھر کا دانے کا بڑا اثر ہوتا ہے، لہٰذا مہنگے سے مہنگا دانہ خرید کر وہ ہاتھ میں پہن لیتا ہوں، اب میں شر سے بچ گیا، اب میرے اوپر مصیبت نہیں اترے گی۔ وہ ایک دانہ، چھوٹا سا پتھر، وہ مجھے بچا رہا ہے، حالانکہ میں خود اس کو خریدنے والا، وہ میری دسترس میں نہیں تھا۔ اگر وہ کچھ کرنے والا ہوتا تو وہ پہلے آ کر جو ہے وہ اپنا کچھ کر لیتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دربار پر بیٹھنے والے ملنگ جو ہے نا، وہ وہاں دربار پر جانے والوں سے کئی عقل مند ہوتے ہیں، وہ قبر سے مانگنے کی بجائے جو آنے والے ہوتے ہیں ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ قبر سے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور تیسرا ہے والنیاحہ، نوحہ کرنا، سینہ کوبی کرنا۔ یہ جاہلیت کے 4 کام ہیں، فرمایا میری امت سے قیامت تک نہیں جائیں گے۔ مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کم از کم اصلاح تو کرو، 10-12 منٹ وہ بھی آ جائیں گے۔